سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغصن الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. اے اللہ تو نے جو مجھ پر نعمت کی ہے مجھے اس نعمت کے شکر کی توفیق عطا فرما دے. کتنا بڑا احسان کیا کہ چیونٹیوں کی آپس کی اناؤنسمنٹ اور ان کے لیڈر کا جو قوم سے خطاب ہے وہ خطاب بھی میں سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں. تو مجھے اس نعمت پہ شکر کی توفیق عطا فرما دے. جو نعمت تو نے مجھ پہ کی ہے وعلا والدیہ اور میرے والدین پر جو نعمت کی. میرے والدین کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام اور ان کی جو بھی زوجہ ہوں گی. ان دونوں پر بھی تو نے نعمت کی ہے, اس کا بھی شکر کی توفیق دے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا اچھا عمل کروں جس سے تو خوش ہو جائے. کیا خاندانی دعا ہے یا نہیں ہے؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. یہ چھوٹا سا واقعہ ہے مگر اس میں بڑے اسباق ہیں. ایک تو ہمیں ایک سائنسی حقیقت پتہ چلتی ہے کہ بہت سے جانوروں کے آپس میں مواصلاتی رابطے ہوتے ہیں. اب یہ جو پرندوں کی بولی ہے یا چیونٹیوں کی بات ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ انگلش میں یا عربی میں یا اردو میں تقریر کر رہی ہوں. ہو سکتا ہے وہ بغیر آواز کے کوئی بات کر رہی ہوں کہ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دے تو فوراً دعا کرنی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نعمت پہ فخر نہیں کیا بلکہ فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. کوئی بھی نعمت ہو فوراً اللہ کی طرف منسوب, میرے اللہ کا کب. غیر مسلم یہ نہیں کرتا, مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف. اور چوتھا کام حضرت سلیمان نے کیا کیا کہ نعمت کے ملنے سے بگڑنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے, نعمت کے چھننے پہ بگڑنے کا خطرہ زیادہ نہیں ہوتا. غموں میں اللہ یاد آتا ہے, نعمتوں میں یاد نہیں آتا. تو حضرت سلیمان اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے نعمتیں تو دے دی کیسی کیسی کہ چیونٹیوں کی باتیں سن رہا ہوں میں, مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں میں ناشکرا نہ بن جاؤں, کہیں میں خود پسندی میں, عجب میں, تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اوزعنی ان اشکر نعمتک کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر بھی کروں اس کا. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو نعمت ملنے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی, ان کو اس بات کی خوشی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے شکر کی توفیق ملے. کیونکہ نعمت ملنے کے بعد اگر شکر کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ نعمت نہیں ہے, یہ الٹا عذاب ہے اللہ کا. تو اس لیے نا جب بھی کوئی نعمت ملے بار بار اے اللہ مجھے شاکر بنا, یہ زیادہ بڑی نعمت ہے. دیکھو کسی کو تھوڑی نعمت ملی, شکر کی توفیق مل گئی, یہ زیادہ خوش قسمت ہے اس شخص سے جس کو نعمتیں زیادہ ملیں مگر شکر کی توفیق نہیں مل رہی. اور شکر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نافرمانی نہ ہو. شکر کا مطلب یہ نہیں کہ بس الحمدللہ ماشاء اللہ کہہ دیا. شکر کا مطلب وہ نعمتوں کو استعمال کر کے انسان گناہ نہ کرے, یہ شکر کا سب سے پہلا درجہ ہے. تو جب بھی نعمتیں ملیں اور ہم سب کو ملی ہوئی ہیں تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ مجھے اس کی شکر کی توفیق دے. کیا مطلب؟ مجھے گناہ کرنے سے بچا لے, ایسا نہ ہو میں تیری نافرمانی میں لگ جاؤں. ایک بات. تیسری بات, ہمیں اب نمبر خود ہی لگائیں, پتہ نہیں تیسرا نمبر ہے چوتھا نمبر ہے, مجھے صرف چلو ابھی زیادہ ہو جائے گی پھر. تو چوتھی کیا؟ اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی شریک کیا. وعلا والدیہ کہ تو نے میرے والدین پر بھی جو نعمت کی ہے اس کی بھی مجھے شکر کی توفیق دے. اس میں یہ بتایا کہ انسان کا اپنے والدین سے اتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے کہ ان پر نعمت گویا آپ پر, یعنی ان کی خوشی میں آپ کو خوشی ہونی چاہیے. اور دعا میں ہمیشہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ایسا نہ ہو کہ ان نعمتوں میں پڑھ کر تجھے بھول جاؤں, مجھے ایسے اچھے عمل کی توفیق دے جس سے تو خوش رہے مجھ سے. اصل میرا مسئلہ کیا ہے؟ ایسا نہ ہو تو ناراض ہو جائے مجھ سے. دیکھو آج ہم نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگوں کی یہ کیفیت نہیں ہے.
نعمت سے زیادہ فکر ہو کہ اللہ سے تعلق اور زیادہ قوی ہو، اور شکر کی توفیق ملے، گناہ سے بچنے کی توفیق ملے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یہ تو سب سے خاندانی بات، یہ بڑی خاندانی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس فرقواریت کے دور میں۔ اس وقت حضرت سلیمان سے افضل دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، حضرت سلیمان اور داؤد سے افضل، اور اتنے معجزے ان کو مل رہے ہیں، اسی لیے نا کہ افضل تھے سب سے۔ لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کے آخر میں کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ یہ تواضع ہے کہ میری کیا حیثیت، بہت سے تیرے نیک بندے دنیا میں ہیں، مجھے بھی ان میں سے ایک ادنا فرد بنا لے۔